18 اگست کو تقریباً 12:30 بجے کے قریب میری والدہ کے نمبر پر فون آیا۔ فون نمبر ہے 0330608507 والدہ نے ریسیو کیا۔ آگے سے جو صاحب تھے وہ کہنے لگے جی آنٹی آپ نے مجھے پہچانا؟ والدہ نے کہا نہیں بھائی بیٹا میں تو نہیں آپ کو پہچانا۔ کہنے لگا جی میں سعودیہ سے بات کر رہا ہوں۔ امی کہنے لگی کہ سعودیہ سے کون؟ کہنے لگی آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں آپ کا بیٹوں کی طرح ہوں۔ تو ہمارے ایک عزیز ہیں سعودیہ میں، امی نے ان کا نام لیا کہ آپ نہیں بات کر رہے؟ تو وہ آگے سے کہنے لگے جی آنٹی شکر ہے آپ نے مجھے پہچان لیا، میں نہیں بات کر رہا ہوں سعودیہ سے ہی، اور آپ کیسی ہیں، گھر بار کیسا ہے، سب خیریت؟ کافی دیر والدہ سے بات کرنے کے بعد کہنے لگا، امی کہنے لگی کہ آپ نے دوسرے نمبر سے فون نہیں کیا واٹس ایپ سے؟ کہنے لگا آنٹی یہ میرا الگ سے نمبر ہے اور دوسرا نمبر جو ہے نا وہ میرا بند ہوا ہے، تو میں اس نمبر سے بات کر رہا ہوں اور مجھے آپ سے بڑا ضروری کام ہے۔ امی نے میری کہا بیٹا بتاؤ کیا ہوا، خیریت ہے؟ کہنے لگا آنٹی میرے پاکستان آنا ہے تو کچھ میں نے رقم جوڑ کر رکھی ہوئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میں پاکستان واپس آؤں تو آپ کے پاس وہ رقم جمع ہو، کیونکہ میں اگر گھر بھیجوں گا تو وہ تو ختم ہو جائے گی، اور اگر میں اپنے اکاؤنٹ میں رکھوں گا یہاں سے بھی، اب میرے اکاؤنٹ سے بھی پیسے خرچ ہو جاتے ہیں بعض اوقات، تو یہ کہ آپ کے پاس ذرا محفوظ رہیں گے، امانت ہے میری، میں آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دوں گا، جب کبھی بھی میں اس پاکستان آؤں گا تو مجھے وہ رقم چاہیے ہوگی۔ امی کہنے لگی اچھا بیٹا کب کہاں کیسے یہ رقم ہوگی؟ کہنے لگا آنٹی آپ بس مجھے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر سینڈ کریں، میں آپ کو رقم ٹرانسفر کر دیتا ہوں۔ خیر والدہ نے مجھ سے بات کی، کہنے لگی کہ وہ آئی ڈی کارڈ نمبر انہوں نے اس کو ٹرانسفر کر دیا۔ ٹرانسفر کرنے کے کوئی 10 سے 15 منٹ کے بعد پھر فون آیا، آنٹی آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیے، 5 لاکھ سے زائد رقم ہے، تقریباً 5,50,000 رقم ہے، 5.5 لاکھ، تو یہ آپ نکلوا کے اپنے پاس رکھ لیں۔ اچھا اسی طرح اس نے ایک عام سے نمبر کسی اور نمبر سے میسیج بھی کر دیا جی کراچی سے ہم ابھی بینک سے کا میسیج آیا ہے کہ جی آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے رقم آ گئی ہے، وہ لوکل نمبر تھا، میں نے نہیں دیکھا وہ نمبر اس ٹائم۔ تھوڑی دیر بعد اس کا ایک نمبر آیا ہمارے پاس، یہ نمبر 0211152388، یہ حبیب بینک کی طرف سے اس نمبر سے فون آیا۔ انہوں نے کہا جی ہم حبیب بینک سے بات کریں، آپ کے اکاؤنٹ میں 5.5 لاکھ روپیہ ٹرانسفر ہو چکا ہے۔ خیر بات ختم ہو گئی، 10-15 منٹ پھر گزرے، پھر فون آ گیا نعیم کے نام سے جو بندہ بات کر رہا تھا، فراڈ کر رہا تھا، آنٹی یہ ایک نمبر لکھیں۔ وہ نمبر اس نے لکھوایا، وہ نمبر تھا 030813615007۔ کہنے لگا میں نے نا اس بندے کے پیسے دینے، تو ایسا ہے کہ آپ کے پاس جب بھی میری رقم ہے آپ نے اس میری رقم میں سے 1.5 لاکھ روپے اس کو دے دینے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا، اس کی امانت ہے۔
خیر والدہ نے مجھے بتایا کہ اس طرح ہے. میں نے کہا اچھا میں دیکھتا ہوں. میں نے اس بندے کو فون کیا, یہ جو نمبر بتایا 0308 والا نمبر. میں نے کہا بھائی ایسے ایسے آپ کے پیسے ہمارے پاس آئے ہیں تو آپ کو دینے, اپنا کوئی جائز کا جائزی پیسہ جو بھی وہ بتا دیں. والدہ میری ابھی عدت میں, تو جیسے عدت سے والدہ اٹھیں گی تو میں آپ کو والدہ نکلوا کر پیسے آپ کو ٹرانسفر کر دوں. وہ آگے سے کہنے لگا جی وہ جب سے نیم کیا ہے اس نے مجھ سے پیسے لیے ہیں, 1.5 لاکھ روپیہ ہے اور آج تک نہیں اتارے. اس نے یکم کا پچھلے مہینے کا وعدہ کیا ہوا تھا اور ابھی تک پیسے نہیں دیے. ہمارا ایک بندہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, اس کا 2:30 بجے آپریشن ہے. اگر پیسے نہ آئے تو وہ تو ہاسپٹل والے اس کو آپریشن نہیں کریں گے, وہ مر جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. میں کہا یار خیر. میں نے کہا ٹھیک. میں نے دوبارہ خیر اسی کا فون آیا. میں نے دیکھا وہ نمبر پاکستان کا نمبر ہے. خیر مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ سعودیہ کے نمبر الگ ہوتے ہیں, یہ تو لوکل نمبر سے بات ہو رہی ہے. خیر میں نے اس سے بات کی. اس نے کہا جی آپ اس کو, بلکہ میری بات نہیں ہوئی والدہ سے اس کی بات ہوئی. وہ کہنے لگا جی آپ اس کو 1.5 لاکھ روپیہ دے دیں. اگر ابھی اگر دو چیزیں آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے تو ٹرانسفر ہو گئے, اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اپنے پاس سے کر لیں, بعد میں سے بینک سے نکلوا لینا. میں والدہ نے کہا کہ ہمارے پاس تو اتنا پیسہ ہے ہی نہیں کہ 1.5 لاکھ روپے ہم اس کو ٹرانسفر کریں. کہنے لگا جی آپ کسی سے ادھار پکڑ لیں, بے شک اس کو 10 سے 20 ہزار روپیہ ہاتھ سے دینا پڑے, وہ میرے پیسوں میں سے آپ کاٹ لینا. خیر میں اندر اپنے روم میں تھا. جب میں نے یہ والی بات سنی, اس طرح کی بات سنی کہ وہ کہہ رہے کہ پیسے آپ دے دیں, کسی سے ادھار پکڑ کے دے دیں, کیونکہ وہ والدہ مجھے کہہ رہی تھی کہ ہم کس سے لیں 1.5 لاکھ روپیہ اور کون دے گا, اس طرح کی بات ہو رہی تھی. تو میں نے پوچھا کہ کیا, کہنے لگی جی وہ اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ 1.5 لاکھ روپے کسی سے ادھار پکڑ کے دے دو تو میرے پیسوں میں سے کاٹ لینا. بڑے اسی ٹائم میں سمجھ گیا یہ فراڈ ہے. خیر میں نے نمبر پہ فون کیا, نعیم کا نمبر میرے پاس تھا, سعودیہ میں جو بھائی ہیں ان سے بات ہوئی. میں نے کہا یار ایسے ایسے مسئلہ ہے, وہ ہنسنا ہے. میں نے کہا آپ نے کیا تھا؟ میں نے کہا مجھے ویسے 100% یقین ہے کہ یہ فراڈ ہے, لیکن آپ نے فون کیا تھا. وہ کہنے لگا خرم بھائی اس طرح کے بہت سارے فراڈ ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ بھی. سعودیہ میں لوگ SNP میں OPT بنا کر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ اس نمبر پہ اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کریں, آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے OPT نمبر آتا ہے, آپ جیسے وہ کرتے ہیں SNP سعودی نیشنل بینک سے پیسے نکل جاتے ہیں, فراڈ ہو جاتا ہے. تو بہرحال پھر اس کا پھر فون آیا, میں نے اس کو سنائی, اس کو کچھ برا بھلا بھی کہا. اس کے بعد اس کا فون. یہ مقصد میرا یہ کہ ہم سب کو اس طرح کے فراڈ سے بچنا چاہیے. لوگ اس طرح کا فراڈ کر کے دوسرے کو پریشان کریں. بالفرض میں 1.5 لاکھ روپیہ ٹرانسفر کر دیتا تو وہ تو سب ضائع ہو جاتا, 1.5 لاکھ روپیہ فراڈ میں چلا جاتا. تو سب سے گزارش ہے کہ کبھی بھی کسی کو بھی پیسے ٹرانسفر کر لیں تو پہلے ایک دفعہ تصدیق کر لیں, جس بندے کو بھی دینا, یا اس کے گھر والوں سے تصدیق کر لیں, ورنہ کبھی بھی پیمنٹ ٹرانسفر نہ کریں. بہت شکریہ.